میرے طلباء ساتھی، آپ لوگ نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اب آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو زندگی کے مختلف رخ ملیں گے، زندگی میں مختلف خیالات ملیں گے، زندگی میں مختلف لوگ ملیں گے اور ان کے مختلف نظریات ملیں گے۔ مدرسے میں سے اگر میں آپ کو حضرت بھی فرما رہے تھے، حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو قسم دوں تو شاید آپ قسم بھی اٹھا لیں کہ آپ کو یہ جو 8 سال یا 10 سال آپ نے مدرسے میں گزارے، کبھی آپ نے ایک روٹی کی بھی فکر نہیں کی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ لیکن اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوگی۔ اب جب تبدیلی آئے گی تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ تبدیلی مزید عزت، مزید عظمت، مزید اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی، اور بہت سے اللہ معاف فرمائے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے، بہت سے ساتھیوں کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو والد محترم نے فرمایا جب آپ اس زندگی میں آغاز کر رہے ہو تو ایک چیز اپنے ساتھ رکھنا ہمیشہ، تقوی اور طہارت کے علاوہ، اور وہ چیز ہے وفاداری۔ وہ چیز کیا ہے؟ وفاداری۔ وفاداری کس سے؟ اللہ کے دین سے، جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وفاداری کس سے؟ قرآن سے، دین اسلام سے۔ ہم نے آپ کو یہی وفاداری کر کے یہاں پر دکھلائی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی مصیبت آئے، اللہ نہ کرے کہ آپ پر کوئی آزمائش آئے، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے۔ آپ پریشان ہوں گے، ہم بھی آپ کے لیے پریشان ہوں گے، اللہ آپ کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی آزمائش آ گئی، ایک مرتبہ ضرور یاد کرنا کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کے ساتھ کتنی محنت، ایک مرتبہ ضرور یاد کرنا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور ایک مرتبہ یہ ضرور یاد کرنا کہ کل قیامت کے دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی، وفاداری کام آئے گی، محبت اور عشق کام آئے گا، اور اللہ کے دین کے لیے اگر آپ نے خون، تو بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اگر آپ پینے کا ایک قطرہ بھی بہایا تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ آپ کو وفادار رہنا ہے۔ زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت کچھ دکھاتا ہے، رنگینیاں اور حسن دکھاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ زمانے کے لیے ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری۔ دوسری وفاداری اپنی ملک اور قوم کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہمارے ہی خاندان کی وہ نوجوان بہنیں تھیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو قربان کیا ہے۔ وہ نوجوان ہمارے ہی تھے جن کے گلے کٹے ہیں، وہ بزرگ ہمارے ہی تھے جن کی لاشوں کو جانوروں نے بھگورا ہے۔ کس لیے؟ ایک ہی بات تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج یہ ملک آپ سے وفاداری چاہتا ہے، یہ ملک آپ سے محبت کا طلبگار ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسے بنایا۔ کیا ہوا کہ آج اسلام نہیں ہے؟ ملک ہے تو انشاءاللہ اسلام بھی آئے گا۔ جو چیز اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، انشاءاللہ
وہ اپنے مقصد تک ضرور پہنچے گی. آپ کو اس ملک پر، اس نوجوانوں پر، اس قوم پر محنت کرنی ہے اور انہیں اس راستے کی طرف دوبارہ لانا ہے جو یہ راستہ چھوڑ کر جا چکے. آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوان دین کے بارے میں ان کی معلومات صفر کے برابر ہے. دینی معلومات بالکل ختم ہے. معلومات ختم ہونا یہ تو ایک جہالت کا ہونا، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، لیکن اس عیب کے ساتھ ایک عیب اور آ گیا ہماری قوم میں کہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے. موبائل کے لیے، موبائل کیا چیز ہے؟ موبائل کے لیے 1000 روپے کے لیے، 500 روپے کے لیے کسی کی جان لینا. 500 روپے کی وہ جان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک معصوم مظلوم شخص کو قتل کرنے کے لیے اگر پوری انسانیت بھی مل جائے تو اللہ رب العزت سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیں گے. وہ جان 500 کی قیمت کی رہ گئی، 400 کی قیمت کی رہ گئی نہیں. میرے عزیز، میرے محترم ساتھیوں، اس قوم کے ساتھ وفاداری کیجیے. جو آپ نے حاصل کیا ہے لوٹا دی. آپ کے شاگرد، آپ کے دوست، آپ کے بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھے، پھر وہ اللہ والا بننا چاہیے، پھر وہ اسے اللہ کے دین کی سمجھ آنی چاہیے، پھر اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو، سنت مطہرہ کو اپنانا چاہیے. وفادار رہیے دین کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، اور وفادار رہیے اپنے اساتذہ، اپنے علماء کے ساتھ. ان لوگوں نے، ان اساتذہ کرام نے، جو میرے بھی اساتذہ ہیں، آپ کے بھی اساتذہ ہیں، ہم سب کے مشترکہ اساتذہ ہیں، ان کا آپ پر یہ حق ہے، آپ پر یہ حق ہے، آپ پر یہ حق ہے کہ آپ کی ہر دعا میں یہ لوگ شامل ہوں، آپ کی ہر خوشی میں یہ لوگ شامل ہوں. خوشی میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوں تو اپنے اساتذہ کو یاد کر کے انہیں دعا کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے. جو زندہ ہیں ان کی عمر کی برکت کی دعا کیجیے، اور کبھی کبھی اگر دل میں آ جائے تو زیارت بھی کر لیجیے. میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل تو ہوں نہیں، ایک طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے اساتذہ کے زیارت کے ارادے سے ایک قدم بھی اٹھایا، انشاءاللہ ہر قدم پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے. کبھی کبھی چلتے پھرتے اپنے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، خصوصاً ان بے نام لوگوں کو، کون سے بے نام لوگ جو صفائی کرتے تھے آپ کے لیے، ہے نا کچھ جو آپ کے لیے چوکیداری کرتے ہیں. اللہ کے بندو، پورا سال یا 8 سال مدرسے میں رہے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ بورچی کے ہیلپر کا نام کیا ہے، آپ کے لیے پیڑا کس نے بنایا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہوگا. یہ بے نام جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان بنایا، یہ سب ہمارے محسن ہیں. جب بھی یاد آ جائے، جب بھی یاد آ جائے، ان محسنین کا ذکر خیر ہمیشہ آپ کو کرتے رہنا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ آیا کرتے ہیں، اس دفعہ نہیں ہے، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، ان کی ایک بات مجھے بہت ہی، کچھ دن آپ کے پاس رہ گئے، معافی تلافی بھی کر لی. جب آپ کہیں رہتے ہیں، کبھی کیسا موڈ، کبھی کیسا موڈ. ہمارے اساتذہ مشفق ہیں، جیسے والد ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی غصے میں، کبھی محبت میں، کبھی ناراضگی میں اور کبھی خوشی میں، ایسے ہی اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی انتظامیہ والے بھی ہوتے ہیں. آپ اللہ کے مہمان تھے، آپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا، اور میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں
کہ ہم نے کسی سے ذاتی مخاصمت یا عناد نہیں رکھا، کسی استاد نے بھی نہیں رکھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی قدر میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے مقام میں، اور کبھی کبھی اساتذہ نے یا میں نے یا کسی بھی انتظامیہ کے فرد نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہو جو ایک طالب علم کی شان کے خلاف ہے، میں اپنے تمام اساتذہ، اپنے تمام ساتھی انتظامیہ، تمام چوکیدار اور تمام مورثی سب کی طرف سے آپ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اب جب آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، کوئی دل میں جو کچھ ہے ادھر ہی چھوڑ جائیے، ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہمیں اپنی طرف سے، اور میرے اساتذہ موجود ہیں، سب کی طرف سے کہتا ہوں ہم نے بھی آپ کو معاف کیا، ہمارے دل میں کچھ نہیں آپ کے لیے سوا محبت کے اور عقیدت کے۔ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور دین کا خادم بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔